یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی سعودی عرب میں پرچم کی بےرحمتی ہوتی ہے، لیکن سعودی پرچم پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ پرچم کی بےرحمتی جو ہے یہ آپ کا ایک قانونی مسئلہ ہے، بہرحال کلمہ نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ سعودیہ والوں نے اب عقل مندی کی ہے، ان کو احساس ہوا، اب انہوں نے اپنا ایک مونوگرام بنا لیا ہے۔ پہلے تو یہ جو ٹین کے ڈبے ہوتے تھے نا، اس میں بھی سعودیہ کے جھنڈے کی تصویر ہوتی تھی، اب آپ نے دیکھا انہوں نے ایک مونوگرام بنایا جس میں یوں دو تلواریں اور بیچ میں کھجور کا ایک درخت ہے، یہ انہوں نے اپنا ایک سمبل بنا لیا۔ تو اب وہ بجائے اپنا کلمہ چسپاں کرنے کے، اور یہ صرف سعودیہ کا مسئلہ نہیں، سعودیہ کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ کلمہ تو افغانستان کے جھنڈے پہ بھی لکھا ہوا ہے، پورا کلمہ لکھا ہوا ہے، طالبان کے جھنڈے پہ بھی، اور جو پرانا جھنڈا ہے وہ 3 رنگا، اس پہ بھی کلمہ لکھا ہوا ہے سینٹر میں۔ ایران کے جھنڈے پہ بھی اللہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو خلاف ہوں کہ جھنڈوں کے اوپر اس طرح کے کلمات نہیں لکھنے چاہیے کہ جس کی پھر بے حرمتی ہو، یا اگر آپ جھنڈوں پہ لکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح کے جھنڈے آپ عام جھنڈیاں نہ بنائیں۔ باقی جو ہمارے جھنڈے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے، اس کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ اور صرف جھنڈوں تک نہ رہے، یہ جو مسجدوں کے جلسوں کے اشتہارات ہیں، جلوسوں کے اشتہارات ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کون آج کل، یار آج کل تو سوشل میڈیا پہ شیئر کرایا جاتا ہے، آج کل کون جو ہے وہ اشتہار پڑھ کے جاتا ہے؟ میں نے دیکھا گندگی کے ڈھیروں کے اوپر اشتہار لگے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد نیچے گر جاتے ہیں۔ اشتہاروں کے بالکل میں خلاف ہوں۔ اس حوالے سے میں کریڈٹ دوں گا تبلیغی جماعت کو بھی اور دعوت اسلامی کو بھی، آپ ان کا کبھی کوئی اشتہار نہیں دیکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ بینر ہوگا دعوت اسلامی کا، اور وہ باقاعدہ وہ بینرز ایشو ہوتے ہیں ان کو، ہم خود بھی رہے ہیں سبز پگڑی والی جماعت میں، بینر ایشو ہوتے تھے کہ یہ اجتماع کا بینر لگنا ہے، یہ فلاں جگہ پہ آپ نے لگانا ہے، اور جس دن اجتماع ہوگا اس سے اگلے دن آپ نے بینر اتار کے جمع کروانا ہے، تاکہ وہ نیچے گر کے بے حرمتی نہ ہو۔ اس پہ ظاہر ہے درود شریف لکھا ہوتا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا۔ بینر صرف لگ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہزاروں میں اشتہار کاغذوں کے چھاپیں گے، وہ تو جدھر ہوگا لیوی دے کے لگائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کسی کی دیوار پہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کسی جلسے کا اشتہار نہیں لگا سکتے۔ یہی آپ کو پتا ہے، وہ پچھلے دنوں ایک میرپور میں ایک وکیل تھا کوئی، اس نے وہ اشتہار پھاڑ دیا، اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیا کہ جی وہ یہ تحریک لبیک کا انہوں نے پھاڑ دیا، جی اشتہار لبیک یا رسول اللہ پھاڑ دیا۔ حالانکہ وہ کہہ رہے تھے تم کیوں یہاں پہ اشتہار لگا رہے ہو؟ تو یہ تو اس کا حق ہے میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ آپ کسی کی دیوار پہ اس طرح لگا سکتے ہیں؟ نہ آپ پان کی پچکاری پھینک سکتے ہیں کسی کی دیوار کے اوپر، اور نہ آپ جو ہے وہ اشتہار اس طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ اور وہ ابھی تک جیل میں ہے، اور جیل میں ایک کان ٹوٹے نے اس کا کان ہی کاٹ لیا ہے۔ ہاں جی، اس نے بھی اپنی جنت پکی کی ہے نا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں تو چلو ایک گستاخ میرے ٹائے چڑھے ہیں۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا، جس پہ توہین مذہب کا آپ الزام لگاتے ہیں اسے آپ علیحدہ سیل میں رکھا کریں۔ جب آپ اس کو پبلکلی لے کے آئیں گے تو وہ سارے وہاں بدماش بیٹھے ہیں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے۔ اس نے دانتوں سے اس کا پورا کان اتار لیا۔ جی یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کا مقام ہے۔ یہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، یہ ہمارے پست رویے ہیں۔ تو حکومتوں کو نہیں پتا یار وہ کیا کر رہے ہیں، یہاں ان کی اپنی جب مسئلہ بنتا ہے تو ان کو عذاب پڑ جاتا ہے۔ اب یہ شہزاد اکبر صاحب کو انہی کی جماعت کے ایک بندے نے کہا نا یہ قادیانی ہے، تو اس نے باقاعدہ کیس کیا ایف آئی اے میں، چونکہ ایف آئی اے اس کے انڈر تھی، کہ جی میری لائف کو تھریٹ ہو گیا، اس نے مجھے قادیانی کہا ہے، مجھے تو کوئی بھی مار سکتا ہے۔ تو میں شہزاد اکبر صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے علاوہ بھی کتنے لوگ ہیں جن کو لوگ قادیانی کہہ رہے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کون کرے گا جو قادیانی ہے بھی نہیں؟ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو قادیانی اوریجنلی ہیں بھی ہے نا، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، سب کی جان مال کی حفاظت کی ضمانت دینی ہے۔ آپ کے جھنڈے میں یہ سفید رنگ جو ہے وہ کافروں کے لیے ڈالا ہوا ہے نا، گرین کلر مسلمانوں کا ہے نا، کافروں کو رہنے کا یہاں کوئی دنیا میں حق نہیں ہے کیا حاصل؟ ورنہ تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ نبی اسلام کے زمانے میں بھی کافروں کو حق ہے، صرف اینڈ میں یہ کہا گیا کہ مکے کی سرزمین میں نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں جہاں رہنا ہے، دوزخ میں جانا چاہتا ہے مرے کھپے، لیکن دنیا میں رہنے کا تو حق ان کو حاصل ہے، یہ تو آپ ان سے نہیں چھین سکتے۔